میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، پچھلے جمعے ہم نے تفصیل کے ساتھ اسلامی نظام شریعت میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ زکوٰۃ کو مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط ہے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح غیر مستحق کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جیسے بغیر وضو کے پڑھی گئی نماز کا اعادہ ضروری ہے، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح غیر مصرف پر خرچ کی گئی زکوٰۃ کا اعادہ بھی ضروری ہے، یعنی اسے دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے مستحق کو جاننا اور سمجھنا یہ لازمی ہے، جیسے وضو کو سیکھنا لازمی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے مستحق اور زکوٰۃ کے مصرف کو جاننا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ایک عام مشاہدہ ہے کہ ہمارے لوگوں سے جو کوئی بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کرے یا خیرات کا مطالبہ کرے یا بھیک کا مطالبہ کرے یا چندے کا مطالبہ کرے، تو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تصدیق کے اسے زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق کو سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو بغیر عوض کے زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنانا، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ یہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، بڑا قابل غور جملہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو بغیر کسی عوض کے زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنانا، اسے زکوٰۃ کا ادا کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کا مالک ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے وقف کا کام نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسا کام جو وقف کا کام ہوتا ہے، جسے رفاہی کام عام طور پہ کہتے ہیں یا سماجی کام کہتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مسجد تو ایک وقف کی جگہ ہے، مسجد کا مالک تو اللہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں کا مالک اللہ ہے، کوئی انسان مسجد کا مالک نہیں ہوتا۔ لہٰذا زکوٰۃ کے پیسے سے نہ مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مسجد کے اخراجات، مسجد کی بجلی کا بل ہے، امام مسجد کی تنخواہ ہے، گیس کا بل ہے، دوسرے خرچے ہیں، دروازہ، کھڑکی، رنگ روغن وغیرہ، ان سارے مصارف پہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کی دریاں، صفیں، گھڑیاں وغیرہ یہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کی تعمیرات ہوں، چاہے مدرسے کی تعمیر ہو، چاہے ہسپتال کی تعمیر ہو، چاہے ہسپتال کا انفراسٹرکچر
تیار کرنا ہو، ہسپتال کے اندر بیڈ ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں مریض کے اوپر براہ راست خرچ ہو، مریض کو پیسے دیے جائیں یا مریض کو دوائی زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جائے جس کو وہ استعمال کرے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایک اجتماعی سامان ہے، مشینیں ہیں، بیڈ ہیں، کرسیاں ہیں اور ہسپتال کی چیزیں ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، زکوٰۃ کا پیسہ وہاں نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا شرط ہے۔ ایک آدمی سڑک بنانا چاہے زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنا سکتا، گلیاں نہیں بنا سکتا، کنواں نہیں کھدوا سکتا، کوئی اور پانی کی سبیل زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا مستحق زکوٰۃ کو یہ پہلی شرط ہے۔ اور یہ جو کہا گیا بغیر عوض کے، بغیر عوض کے، اب ایک آدمی کسی سے کوئی خدمت لیتا ہے، کسی بھی قسم کی خدمت ہو سکتی ہے، اسے اپنا ڈرائیور رکھا ہوا ہے یا گھر کے کام کاج ہیں یا سیاست کے اندر معاونت ہے، سیاست کے اندر معاونت ہے یا ووٹ حاصل کرنے کا ایک لالچ ہے، اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لہٰذا اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو تنخواہ نہ دینا بلکہ صرف زکوٰۃ کے پیسے دیتے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں تنخواہ اس کو دے جو بھی تنخواہ طے ہوئی ہے، اور اگر کبھی کبھار بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی غرض کے اسے زکوٰۃ بھی دے دے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ نہ دینا اور صرف زکوٰۃ ہی دیتے رہنا اور زکوٰۃ کے پیسوں کے عوض میں اس سے کام نکلوانا، اس سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ تنخواہ الگ سے دے اور زکوٰۃ اگر دینی ہے تو وہ الگ سے دے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی قسم کے کام کی، کسی اضافی کام کی اس سے نہ تمنا رکھے، نہ خواہش رکھے، نہ مطالبہ کرے اور نہ ہی جتلائے کہ جی ہم نے تمہیں رمضان میں اضافی پیسے دیے تھے، نہ ہی جتلائے، کیونکہ اگر جتلائے گا تو بھی اس کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی۔ تو بغیر عوض کے مالک بنانا ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ اصول یاد رہے گا تو بہت سی صورتیں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ زکوٰۃ میں بغیر عوض کے مالک بنانا شرط ہے، بغیر عوض کے مالک بنانا، عوض کوئی نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے شخص کو مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ بغیر تملیک کے، بغیر مالک بنائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مثلا لائبریری کے لیے کتابیں خریدنا، اب لائبریری کے لیے کتابیں خریدنا زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے، کیونکہ لائبریری کے اندر جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ تو ایک وقف کی چیز ہوتی ہے، اجتماعی چیز ہوتی ہے۔ ہاں آپ کتابیں خرید کر کسی طالب علم کو دے دیں، یہ جائز ہے۔ کتابیں خرید کر لائبریری میں دینا، مسجد میں دینا، یہ جائز نہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، لیکن کتابیں خرید کر مستحق زکوٰۃ طالب علم کو دے دینا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تو بغیر عوض کے مالک بنانا، اور کس کو؟ مستحق زکوٰۃ کو، مستحق زکوٰۃ کو۔ اب مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مستحق زکوٰۃ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس پانچ چیزیں الگ الگ یا 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہ پہنچیں۔ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم
اور گھر کی ضرورت سے زائد سامان، گھر کا ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان میں وہ برتن ہیں جو کئی مہینے استعمال نہ ہوں، وہ کپڑے ہیں جو پورا سال استعمال نہ ہوں، ٹیلی ویژن ہے جو بنیادی ضروریات میں نہیں ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کا مقصد صرف زیبائش ہے، زیبائش جس کو ہم آسان لفظوں میں شو پیس کہتے ہیں، گھروں کے اندر کوئی پینٹنگ ہے، کوئی فریمیں ہیں، زیبائش کا سامان ہے، نمائش کا سامان ہے، یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ تو سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت کا زائد سامان، یہ سب چیزیں ملا لی جائیں پھر بھی اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت نہ پہنچے تو یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی سے اوپر چلا گیا، لیکن اس کے اوپر قرض اتنا ہے کہ اگر اس قرض کو منفی کر لیا جائے، اس قرض کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے تو وہ پھر 52.5 تولے چاندی سے نیچے آ جائے تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی جب حساب کیا ان 5 چیزوں کا تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے اوپر چلا گیا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے اوپر قرضے کتنے ہیں تو وہ قرضے اتنے زیادہ تھے کہ وہ 52.5 تولے چاندی سے نیچے چلا گیا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کیسے کریں، اور یہی اصل سوال ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اتنی تحقیق ضرور کریں جو آپ کی استطاعت میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے، آپ اس کے مکلف ہیں، اتنی تحقیق کے مکلف ہیں جتنی تحقیق آپ کی وسعت میں ہے، آپ کی استطاعت میں ہے، آپ کے بس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج کل اپنے رشتہ داروں کے، محلے داروں کے، جاننے والوں کے حالات انسان کے سامنے ہوتے ہی ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اندازہ ہو جاتا ہے رہن سہن سے، کھانے پینے سے، پہننے سے۔ موبائل فون آج کل بتا دیتا ہے کہ اس شخص کی کیا مالی حیثیت ہے، گھر میں جائے تو گھر کا سامان وغیرہ دیکھ کر بھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اس شخص کے مالی حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تو تحقیق ضروری ہے، اور اللہ والے یہ فرمایا کرتے تھے کہ زکوٰۃ کی اصل برکات، زکوٰۃ کی اصل برکات مستحق زکوٰۃ تک زکوٰۃ کو پہنچانے میں چھپی ہیں، اور جو آدمی اہتمام کے ساتھ مستحق زکوٰۃ کو ڈھونڈ کے اسے زکوٰۃ دے گا، اللہ اس پر اپنی برکتوں کی بارش نازل فرمائے گا، بارش۔ لیکن اہتمام کرنا چاہیے، اپنے نصاب کا بھی اہتمام اور مستحق کو ڈھونڈنے کا بھی اہتمام جو شخص کرے گا، اللہ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں کو کھول دے گا۔ اس لیے مستحق کو ڈھونڈنا ضروری ہے، مستحق کی تلاش کرنا، مستحق کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے چند ضروری مسائل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان میں اپنی اولاد ہے، بیٹے کو، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتے کو، پوتی کو، نواسے نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی اپنے خامن کو اور خامن اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی اور نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ رشتے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو باقی رشتے ہیں،
بہن کو، بھائی کو، چچا کو، تایا کو، پھپھو کو، ماموں کو، خالہ کو، تایا، چچا، پھپھو، ماموں، خالہ کی اولادوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمسایوں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ باقی وہ شرط اپنی جگہ باقی ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہو، رشتہ دار ہو اور مستحق زکوٰۃ بھی ہو تو اسے زکوٰۃ دینا سب سے زیادہ افضل بات ہے۔ یعنی ایک ہے اجنبی مستحق زکوٰۃ، ایک ہے رشتہ دار مستحق زکوٰۃ۔ اجنبی مستحق زکوٰۃ سے زیادہ فضیلت کی بات ہے رشتہ دار مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، صدقہ و خیرات بھی ادا ہوں گے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا اہم سوال جو کئی لوگ پوچھتے ہیں، جی زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پر جب رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے، بہن بھائی کو، چچا تایا کو، اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے تو بعض دفعہ لوگ خود ہی اپنے لیے ایک الجھن بنا لیتے ہیں، جی اگر ان کو یہ بتایا کہ زکوٰۃ ہے تو وہ برا مانیں گے۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، زکوٰۃ آپ کسی کو بھی دیں، رشتہ دار کو دیں یا غیر رشتہ دار کو دیں، جاننے والے کو دیں یا اجنبی کو دیں، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں، تفتیش کر لیں، اپنے وسائل استعمال کر لیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا مستحق ہونا ثابت ہو جائے تو آپ اس کو خاموشی کے ساتھ زکوٰۃ کے پیسے دے دیں۔ یہ ہرگز بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، صرف رشتہ دار ہی نہیں کسی کو بھی دیں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ ہاں جب مدارس میں زکوٰۃ دیں تو وہاں بتائیں، بلکہ مدارس والوں نے تو اپنا پورا ایک نظم بنایا ہوتا ہے پرچی پر بھی، اور ویسے بھی بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے دیں تو بتائیں تاکہ اس کو مدرسے والے زکوٰۃ کے مصرف میں استعمال کریں۔ مدارس کے اندر زکوٰۃ کا ایک الگ مصرف ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کا ایک الگ مصرف ہوتا ہے، تو مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہوئے ضرور بتائیں، یا کسی بھی ایسے فلاحی ادارے میں جہاں زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا شرعی نظام موجود ہے تو ان کو تو بتائیں۔ لیکن اگر آپ کسی فرد کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس کو نہیں بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی دل شکنی ہوگی کہ جی مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، دل شکنی ہوگی، اور دل شکنی تو جائز نہیں ہے۔ لہٰذا رشتہ دار یا کسی غیر کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے دو شخص ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ایک بے دین ہے مستحق زکوٰۃ ہے، ایک دیندار ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ دیندار مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے پیسے دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دیندار ہے، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اچھا کام کرے گا، تو اس کی نیکیوں کے اندر بھی آپ کو حصہ ملتا رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے اس شخص کو دو جس کے دل میں دنیا کی طمع اور لالچ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، یعنی ایک شخص نے کھانا کھلایا، آپ نے اس کو دعا دی کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں، اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں۔ یہ دعا دی کہ نیک لوگوں پر ہمارے پیسے لگ جائیں، نیک لوگوں پر ہمارے اثاثے اور سرمائے لگ جائیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔
تو اگر آپ کے سامنے ایک مستحق زکوٰۃ بے دین ہے، ایک مستحق زکوٰۃ دیندار ہے، تو کوشش یہ کریں کہ دیندار اور نیک مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کریں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے، آپ غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ، نفلی خیرات غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، وہ مسلمان کو ہی دینا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔